جیل اربا بھی کہا جاتا ہے کہ نہیں؟ اکثر خدام یا بڑے بڑے جو فادر ہیں جب ہم چینلز پر وہ میسج دیتے ہیں تو وہ لفظ استعمال کرتے ہیں اناجیل اربا۔ آج میں اس کی تھوڑی سی آپ کو بتانا چاہوں چرچ سیکھنے والا ہونا چاہیے۔ یہ سیمنری کی بات ہے لیکن ہم یہاں پر کریں گے تاکہ آپ سے بھی اگر کوئی پوچھے تو تسی دس سکو نہیں ساڈا پادری سانوں سکھاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے دو بھی بائبل میں اگر 4 گاسپلز ہیں نا تو 2 بھی لکھی جا سکتی ہیں۔ 4 ہی گاسپلز کیوں ہیں؟ شریعت کے مطابق، قانون کے مطابق پاکستان کا بھی آپ لا دیکھیں، میڈل ایسٹ کا آپ لا دیکھیں، قانون پڑھ کے دیکھیں تو قانون کے تحت 2 لوگ گواہ ہونے چاہیے۔ قانون کے تحت کتنے گواہ ہونے چاہیے؟ 2 گواہ ہونے چاہیے۔ اب یسوع زمین پر جو یسوع نے آ کر اپنی بادشاہت کو قائم کیا اور یسوع وہ بادشاہ تھے، باقی سب بادشاہ اپنی آرمی بناتے ہیں، سب بادشاہ اپنے رتھ بناتے تھے، جنگی ہتھیاروں کو لیتے تھے، اپنی فوج کو قائم کرتے تھے، سلطنت کو بناتے تھے، لیکن وہاں یہ بادشاہ تھا جس کی پیدائش پر بھی بڑا عام سا کام ہوا، لیکن بادشاہ اور دنیا کی قومیں حیران تھی کہ یہ کیسا بادشاہ کہ پورب سے ستارہ نظر آیا اور مجوسیوں پر اس کا پیغام ظاہر ہوا ہے، اور یہ وہ بادشاہ ہے جو بڑے امیر تھے۔ یسوع کے لیے جو 3 گفٹس لے کر آئے تھے نا، سونا اور لبان، یہ یسوع کی ابدیت اور اس کے جلال کو ظاہر کرنے والے 3 گفٹس، اور یہ بڑا عظیم کام ہوا تھا۔ اس وقت زمین پر ایک بچہ جو چرنی میں کھرلی میں پیدا ہو رہا ہے، ایک بچہ جس کا وہاں کے حکمران بادشاہ کو یعنی پاکستان کے وزیر اعظم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ناصرت کالونی میں ایک ناصرت شہر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور وہ دنیا پر قوموں پر سلطنت کرنے والا اور دنیا کے حاکم عالم اس کو سجدہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور بادشاہ کو پتہ ہی نہیں۔ اس طرح اس وقت ہیرودیس جو تھا وہ حیران ہوا ہے، کون سا بادشاہ، یہ کیسا بادشاہ ہے، کیا میرے سوا بھی کوئی اور بادشاہ ہو سکتا ہے؟ وہ سمجھ رہا تھا کہ میں بہت بڑا بادشاہ، میرے تو بڑا کیوں شاید آپ بادشاہ، کون ہو سکتا ہے بادشاہ؟ سو اس وقت یہ تھا کہ جب قانون پاس ہوا، قانون بھی سنے یسوع کی پیدائش کے ساتھ ہی پاس ہوا، پہلے یہ لا نہیں تھا۔ جب یسوع پیدا ہوا تو تب بھی قانون بنا، ہسٹری بھی تب کریٹ کی گئی، BC اور AC، یعنی after the death of Christ, before the death of Christ, before the birth of Christ، یعنی BC کا مطلب ہے یسوع کی پیدائش سے پہلے اور AD کا مطلب ہے یسوع کی ڈیتھ کے بعد۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ کب، میں آپ کو بتاؤں کب سے تاریخ شروع ہوئی، کب قانون شروع ہوا، آج وہ بھی ڈیٹ آپ کو بتاؤں۔ اب اناجیل اربا کی بات کرتے ہیں۔ یسوع کی جتنی حالات زندگی تھی، یسوع کے ساتھ رہنے والے لوکا جو تھا وہ بڑا ہی پڑھا لکھا شخص، وہ ڈاکٹر تھا، جیسے آج ہمارے ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں، لیکن لوکا ایجوکیٹڈ تھا، وہ 3 زبانوں کو جانتا تھا، عربی بھی اس کو آتی تھی، اس کو ارامی بھی آتی تھی، اس کو یونانی بھی آتی تھی، اور ہیبرو جو تھی ان کی مدر لینگویج تھی، یعنی ان کی جو مادری زبان ہے جو ان کو ماں باپ سے ملی تھی وہ عبرانی زبان تھی۔ سنیں ذرا، یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، یہ گاسپل جو ہمارے گاسپل ڈیز، آج ہم میں سے بتیروں کو پتہ ہے کہ گاسپل ہے کیا۔ تو آج بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک جو میں آپ کو سکھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر کل کو کوئی ہمیں پوچھے، کہیں بھی یہ سوال ہو سکتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں، کوئی پادری آگے پوچھ لیتا ہے، ساڑھے چرچ میں جو بنیاد رسوم کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیز یہ ہے۔ اب یسوع کی پیدائش کے ساتھ بڑی چیزیں ریلیٹڈ ہیں، اور ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ جو قانون تھا اس کے مطابق 2 لوگ جو تھے وہ گواہی دیتے تھے، اور جب 2 لوگ ایک چیز کے لیے گواہی دیتے تھے تو وہ کام سچ ہو جاتا۔ لیکن یسوع جو تھے وہ بادشاہ وہ تھے جس نے زمینی بادشاہت کو نہیں لے کر آئی، یسوع کی بادشاہت آسمانی تھی۔ اور اگر ہم 1 2 3 4 اگر ہم نومیریکل ویلیوز میں دیکھیں نا، جو 3 کا جو عدد ہے یہ پرفیکشن کا، کاملیت کا عدد ہے، اور چوتھا جو ہے اس کو کمپلیشن کہتے ہیں۔ 4 کا جو فگر ہے نا یہ کمپلیشن ہے۔ جب بھی سم ٹائمز ہم نومیریکل ویلیو میں بھی بائبل میں کسی دن آپ کو بتاؤں گا 1 کا عدد کیا بائبل کی روح سے کیا معنی رکھتا ہے،
2 کا عدد کیا رہتا ہے؟ 3 کا عدد. لیکن ابھی 4 کی میں بات کر رہا ہوں. تو 4 کا جو عدد ہے اس کو کہتے ہیں ویلیو آف کمپلیشن، یعنی کسی چیز کا مکمل ہونا. اور یسوع نے ہسٹری کو کمپلیٹ کیا. اس لیے 4 لوگوں نے یسوع کی گواہی دی ہے. یہ گاسپل جو ہے، یہ 4 لوگ یسوع کی شہادت دے رہے ہیں کہ یسوع نے زمین پر یہ بھی کیا تھا. لنگڑا چلا تھا، اندھوں نے دیکھا، بہروں نے سنا، گونگے بولے اور مردے زندہ ہوئے. یہ 4 لوگ یسوع کی گواہی دے رہے ہیں. اس لیے 4 کو، اس لیے ہم اس کو اناجیل اربع کہتے ہیں. اربع کا فیکٹ جو ہے یہ 4 کو ظاہر کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں 4 چوتھا حصہ. اربع کو کہتے ہیں چوتھا حصہ. سو اس لیے بائبل جو ہے اس کی 4 گاسپل کی شہادتیں دیں گی تاکہ یسوع کی جو عظیم الشان زندگی ہے یہ 4 لوگوں نے اس کو بیان کیا اور اس کو 4 لوگوں نے کمپلیٹ کیا. اس لیے اس کو ہم اناجیل اربع کہتے ہیں. آگے ہم دیکھیں گے گاسپل کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سینوپٹک گاسپل. کسی نے یہ لفظ سنا پہلے؟ سینوپٹک گاسپل. کسی نے سنا یہ پہلے لفظ سینوپٹک گاسپل؟ جب بھی آپ انجیل کسی بائبل سیمینری میں یا کسی بائبل کالج میں جاتے ہیں نا، آپ کو یہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا نظر آئے گا. آپ ہسٹری کی بکس دیکھیں، اس میں بھی آپ کو یہ لفظ ملے گا جس کو کہتے ہیں سینوپٹک گاسپل. اب سینوپٹک کا مطلب کیا ہے؟ غور سے اگر کوئی لکھنا چاہتا ہے تو لکھیں. SYN سائن کا مطلب ہے ٹوگیدر. اور جب ایلن بنوانے جائے نا تو ان کی دکان کے باہر لکھا ہوتا ہے آپٹکس. لفظ باہر انگلش میں انگریزی کے لکھا ہوتا ہے لفظ آپٹکس، فائبر آپٹکس. آپٹک کا مطلب ہے کسی چیز کو دیکھنا. ڈاکٹر صاحب سامنے بیٹھے ہیں، ڈاکٹر صاحب کو پتا ہے آپٹک کا مطلب ہے دیکھنا، سی کرنا. سو اب سینوپٹک کا مطلب ہے ٹوگیدر، یعنی چیزوں کو ایک ہی نظر سے دیکھنا. آپ متی کی انجیل پڑھیں، یہ سیکھنے والی بات ہے. متی کی انجیل پڑھیں، لوکا کی انجیل پڑھیں اور مرکز کی انجیل پڑھیں. یہ تینوں انجیلوں کو آپ پڑھیں تو آپ کو کوئی بھی فرق نہیں نظر آئے. اسی کہنا ہے گلائی ادھر سے لکھی ہیں، وہی اس میں لکھی ہیں، وہی اس میں لکھی ہیں. یہ تینوں گاسپل آپ کو ایک جیسی لگیں. لیکن اگر آپ یوحنا کی انجیل پڑھیں گے تو یوحنا کی انجیل میں ساری چیزیں تفصیلاً لکھی ہوئی. یسوع کی پوری حالات زندگی جو ہے اس کو مکمل یوحنا نے بیان کیا. سو اس لیے یہ 3 جو گاسپل ہیں، متی، مرکز، لوکا، ان کو سینوپٹک گاسپلز کہتے ہیں. آپ سمجھ آئیے، اس کو کہتے ہیں سینوپٹک گاسپل. آگے اگر ہم متی کی انجیل پڑھیں، اگر ہم متی کی مطابق یسوع مسیح کی خوشخبری متی کے مطابق گاسپل پڑھیں تو متی نے پرانے عہد نامے کی 80% جتنی بھی یسوع کی گواہیاں نا، یسوع کے جنم کے بارے میں جتنی پروفیسیز ہوئی تھی 80% متی کی انجیل میں لکھی ہے. پھر اس کے بعد اگر ہم مرکز کی انجیل پڑھیں تو مرکز کی انجیل میں 25% یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں نبوتیں جو ہے وہ آپ کو ملیں گی. جو نبیوں نے یسوع کی پیدائش سے اس کے آنے سے پہلے جب زمین پر اس کے آنے کا کوئی سائن بھی نہ تھا تو نبیوں نے یسوع کے بارے میں نبوت کی تھی. اور پھر اگر ہم لوکا اور یوحنا کی انجیل پڑھیں تو 20% جو ہے یسوع مسیح کی پیدائش کی آپ کو ان بکس میں آپ کو یسوع کی پیدائش کے بارے میں آپ کو نبوتیں ملیں کہ عجیب مشیر خدائے قادر مطلق باپ. اب یہ بات جو ہے یہ متی کی انجیل میں یا لوکا کی انجیل میں یا مرکز کی انجیل میں لکھی تو گئی ہے، لیکن اس سے پہلے نبی نے آ کر یسایہ نے یہ بیان کیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ جو ہے وہ عجیب ہوگا، اس کی پیدائش بھی عجیب ہوگی، اس کا مرنا بھی عجیب ہوگا. وہ مشیر چلائے گا، یعنی اچھا مشورہ دینے والا ہوگا، اچھا کاؤنسلر ہوگا. انگلش میں اس کو کہتے ہیں کاؤنسلر ہوگا، جو دوسروں کو جوڑنے والا ہوگا، جو دوسروں کو صلح کروائے گا. اور وہ خدائے قادر مطلق باپ ہوگا. کیا ہوگا جی؟ وہ ایسا خدا ہوگا جو آسمان سے آئے گا. زمین پر آپ کو اس کا سائن نہیں ملے گا، اس کے نشانات سارے آسمانی ہوں گے. اور آپ دیکھیں یسوع کی پیدائش سے لے کر موت تک جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سبھی آپ کو
सुपर नेचुरल मिले, कोई भी काम ऐसा नहीं हो। अब देखें, अब यीशु के लिए दो टर्म्स यूज हुई हैं, एक है इब्ने आदम और एक क्या थी, खुदा का बेटा। यीशु को खुदा का बेटा भी कहा गया है, यीशु को इब्ने आदम भी कहा। और ये दो टर्मिनोलॉजीज ये बड़ी अहम है, जिनको आज चर्च को, कलीसिया को सीखने की जरूरत है। पहली बात, इब्ने आदम वो कैसा था? इब्ने आदम इसलिए उसको कहा गया था क्योंकि वो कामिल इंसान था। जब यीशु कश्ती में बैठा और लिखा है कि अंजील सुनाने के बाद, यीशु लोगों को पैगाम देने के बाद थक गया और वो कश्ती में बैठा, उसने शागिर्दों से कहा कि इसको पानी के दरमियान में ले जाओ। जब वो लेकर गए तो यीशु थक गए और यीशु कश्ती के नीचे वाले हिस्से में सो रहे थे। वो कामिल इंसान था, पता चला इंसान को नींद आती है ना, आप ज्यादा मेहनत करें, 8 घंटे या 12 घंटे लगातार सख्त मेहनत करें तो बात नींद आएगी, तुसी थक जाओ, फिर दिल करेगा पैराडोल की गोली खा लिए, चलो ये गोली नहीं दे, अच्छी की चाय पी के ना जरा थोड़ा जिस्म की थकावट ला, हम सोने की कोशिश करते हैं। यीशु के साथ भी ऐसा हुआ, यीशु को भूख भी लगती थी, यीशु रोए भी, यीशु गुस्से में भी आए, यीशु ने जो है उसने, यीशु को नींद भी है। और यहाँ पर भी हमें नजर आता है कि जब यीशु को नींद आई और यीशु सो गए, अब वो कामिल इंसान था, वो सो रहा है, तूफान आ गया, इब्लीस ने क्या कहा, ये सुता है, इन्होंने इथे मार देने शागिर्दा से, और तूफान आया और कश्ती क्या कर रही थी, डूब रही थी। और डूबते डूबते जब यीशु के शागिर्दों ने यीशु को उठाया और यीशु ने तूफान को थमा दिया। क्या यीशु ने कहा, साकित हो जा, रुक जा, ये यूनानी जुबान का लफ्ज, साकित हो जा, रुक जा। और तूफान क्या हुआ जी, रुक गया। अब फिर क्या हुआ, क्या जाहिर हुआ है वहां पर कि यीशु कामिल खुदा था। आप देखिए तूफानों पर फिजिकल केमिस्ट्री आप पढ़ के देखें, दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं हुआ जिसने तूफान को थमा दिया, जिसने पानी को मह बना दिया, या जिस किसी ने 4 दिन के मुर्दा को, अगर हम बायोलॉजिकली देखें तो 3 दिन के बाद कोई भी जो मुर्दा ना, उसकी बॉडी जो है वो सड़ना शुरू हो जाता है ऑटोमेटिकली, कीड़े चलते हैं बॉडी में, और बॉडी के अंदर ऐसी गैसेस होती हैं जो आपके अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स को जो है वो डैमेज कर देती है। उसी वक्त आप मेडिसिन लगाएं या ना लगाएं, जैसे इंसान की बॉडी में से उसका रूह निकलता है ना, उसका बदन जो है वो बेजान होता है, और जब बदन बेजान होता है उस वक्त आपके जो अंदर के अज़ान है वो करना शुरू हो जाता है। ये बदन बना ही इसलिए है ताकि ये फना किया जाए, ये मर जाए और रूह जो है वो आसमान पर जाए, यानी खुदा के पास अब्दियत के लिए। तो यीशु ने 4 दिन के मुर्दे को जिंदा करके ये दिखाया कि वो कामिल खुदा भी है। तूफान को थमाकर बताया कि यीशु कामिल खुदा भी है, वो कामिल इंसान भी था, कामिल खुदा भी था। और ये हमें चीजें किसी से नहीं नजर आती, हमें सिर्फ गॉस्पेल में मिलती है। आप पूरी बाइबल पढ़ के देखें, सिर्फ गॉस्पेल ही यीशु की शहादत को बयान करते हैं, यीशु के मौजज़ात को, यीशु के इख्तियार को, यीशु की कुदरत को, और यीशु के जमीन पर जितने भी बड़े बड़े काम है ये आपको सिर्फ गॉस्पेल में मिले। अब ये खुशखबरी का पैगाम आपको बताए जाने की वजह क्या है? एक मुसन्निफ है बाइबल के जिनका नाम है डेविड ब्राउन, मैं उनकी एक क्वाट लिख के लाया। वो बयान करते हैं, वो कहते हैं कि अगर आप खुदा के मुकाशफात को देखना चाहते हैं तो आप गॉस्पेल पढ़ के देखिए। इन दिनों में जो हम गुजर रहे हैं ये गॉस्पेल डे। अगर आप खुदा के मुकाशफात को देखना चाहते हैं, खुदा की कुदरत को देखना चाहते हैं, तो आप गॉस्पेल पढ़ के देखिए, यानी गॉस्पेल में से होकर गुजरे। पुराने अहदनामा में क्या था? हमने खुशखबरी को सुना था। पुराना अहदनामा पढ़े तो हमें खुशखबरी सुनने को मिलती है, जैसे यशायाह ने यहाँ पर 61 बाब जो मैं कह रहा था, उसने कहा खुदावंद की रूह मुझ पर है कि खुदावंद की रूह मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं। अब ये यशायाह ने यीशु के आने से पहले बताया
इसी तरह यिर्मयाह ने यीशु के बारे में नबूवत की। इस तरह आप बाइबल में पढ़ के देखिए, बहुत सारे, मलाकी ने यीशु के बारे में बताया, यूहन्ना ने आकर यीशु की राह तैयार की, बहुत सारे नबियों ने यीशु के पेशरफ बड़ी बड़ी नबूवतें की थी। यानी हमने यीशु के बारे में सुना था कि यीशु ऐसा होगा, यीशु ये करेगा, यीशु वो करेगा, लेकिन डेविड ब्राउन बयान करता है कि खुशखबरी आपके पास और मेरे पास है, हमने उसे आंखों से देखा। क्या हम खुशखबरी को आंखों से नहीं देखते? क्या आपने खुशखबरी को आंखों से नहीं देखा? आप यीशु को आंखों से नहीं देखते? आपके दरमियान जब कोई किसी को कैंसर है, अगर वो कैंसर से शिफा पाता है तो कौन शिफा देता है उसे? यीशु देता है। तो क्या आपने खुशखबरी को आंखों से नहीं देखा? आपके सामने लंगड़े चलते हैं, अगर वो लंगड़ा चला तो उसको किसने शिफा दी? यीशु ने दिया। क्या आपने खुशखबरी को आंखों से नहीं देखा? इसलिए आज आप में और मैंने खुशखबरी को आंखों से देखा, साढ़े को सब तो बड़ा सवाल किया है। हम खुशखबरी के खादिम हैं। कलाम कहता है मुबारक वो कदम है जो खुशखबरी फैलाते हैं। हर किसी के कदम मुबारक नहीं है, ते अगर हर साढ़े कदम खुदा ने मुबारक कीते हैं ना, ते सब तो पहले अंगूठा भी साड़ी तो होंदे रखा है। सवाल भी हमसे किया जाएगा कि आपने तो खुशखबरी को आंखों से देखा है, हमने तो यीशु के मौजज़ात हर रोज अपनी आंखों से अपने घर में, अपनी जिंदगी में, अपने खानदान में, अपनी फैमिलीज में हर रोज देख रहे हैं। यीशु हर रोज हमारी जिंदगी में काम कर रहे हैं। आपने और मैंने खुशखबरी के लिए क्या किया? हमने गॉस्पेल को कितना प्रीच किया? हमने कितना लोगों को जोड़ा? हम कितने लोगों को खुशखबरी के सुनाकर खुदा के पास लेकर आ रहे हैं? हम कितने लोगों को बता रहे हैं कि यीशु का जमीन पर आने का मकसद क्या है? हम कितने लोगों को यीशु का विजन दे रहे हैं? क्रिसमस कपड़े ले आना, अच्छे अच्छे खाने खाना, मोहब्बत को बांटना और एक दूसरे से प्यार करना, ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन यीशु पर क्या की? उसने मुझे मसा किया। किसको खुशखबरी सुनानी है? गरीबों को। इन दिनों में आपने उनको ज्यादा बताना है कि यीशु सिर्फ जमीन पर हमारे लिए नहीं आया, आपके लिए भी यीशु आपसे भी प्यार करता है। मैं आज यीशु के एक मौजज़े को पढ़ रहा था, लूका की इंजील, उसका मरकस की इंजील, उसका 2 बाब पढ़े जाकर जब यीशु एक मफलूज को चारपाई पर रख के यीशु के पास लेकर आए, और उनके पास जगह भी नहीं थी, छत फाड़ कर, इतना बड़ा ईमान था, वो छत फाड़ कर नीचे यीशु के पास रख दिया। अब देखें वहां पर एक बड़ा जबरदस्त काम हुआ। यीशु उस वक्त कुफरे नहूम में, जब यीशु नासरत में थे, कुफरे नहूम जो था, जैसे पाकिस्तान का कैपिटल आज इस्लामाबाद है, उस वक्त कैपिटल कुफरे नहूम था। यीशु पहले नासरत में पैदा हुए और यीशु ने अपना हक जो था, जैसे कहते हैं ना, अपना दफ्तर बनाया, जो यीशु के रहने की जगह थी। यीशु वहीं पे रहते थे, यीशु नासरत में काम कर रहे थे, लेकिन फिर लिखा है अपनों ने मुझे क्या नहीं किया कि कबूल नहीं किया। और फिर यीशु वहां से निकल कुफरे नहूम में आए और आपने यीशु ने खुशखबरी सुनाना शुरू की। और वहां पर अगले संडे में इस पर बयान करूंगा, बहुत बड़ा हजूम लग गया, बहुत बड़ा हजूम। शायद मुसन्नफ बयान करते हैं कि 5-10 हजार से भी ज्यादा लोग थे, जिसका लिखा नहीं है। 1000 बंदा गिन के लिख देता है, 1000 बंदा, 500 लोग से 200 लोग थे, 300 लोग, लेकिन एक बहुत बड़ी भीड़, यानी वो जिसको गिना नहीं जा सकता था, जिसको शुमार में नहीं ला सकते थे, इतनी बड़ी भीड़ वहां पर जमा थी और यीशु उनको कलाम सुना रहे थे। और यीशु ने फिर कुफरे नहूम को अपना हेडक्वार्टर बनाया। यीशु वहां पर ही रहते थे, यीशु वहां पर खाते थे, वहीं पर सोते थे, वहीं पर रहते थे, क्योंकि अपनों ने कबूल नहीं किया था, उन्होंने यीशु को कबूल किया। और यीशु ने कहा, अफसोस अपनों पर, अगर तुम मुझे कबूल करते, जो मौजज़ात मैंने कुफरे नहूम में और सूर और सीना में दिखाए हैं, शायद तुम भी उनको देख पाते। आज हम यीशु के पास हैं। कौन यीशु के पास है जी? घर मसीह के लिए आए हैं। चर्च कौन है जी? अगर यीशु के पास भी रहकर हम उसकी बरकत को एंजॉय नहीं ना कर पाते, यीशु के पास रहकर भी हम अपनी जिंदगी को नहीं बदलते, यीशु के पास रहकर भी
ہم اس کی برکتوں سے مستفید نہیں ہوتے۔ یسوع کے پاس رہ کر بھی ہم اپنی پرانی انسانیت کو نہیں مانتے، ہم اپنے اندر کے، میں آپ کو آخری بات کروں گا، اس پہ ختم کروں گا۔ میں انسان کی نیچر کی بات کرتا ہوں، میں بھی انسان ہوں، میری بھی نیچر، انسان کو چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ آتا ہے۔ سم ٹائمز ہمیں پاسٹروں میں ہمیں ایموشنلی بلیک میل کیا جاتا ہے، ہمیں فزیکلی بھی ٹارچر کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سم ٹائمز کلیسیا میں سے ہی لوگ کہتے ہو انہوں اینج کر دے ہو، انہوں اینج کر دے ہو، تسی چھڈ دے ہو، سانوں دے ہو ایک کاری، اسی تے ہم عزت نہ بلاواں گے، سانوں اینج کر دے ہو، اسی ورشپ کریے، اسی کلام سنائیے، اسی واجہ بجائیے، تسی انہوں بچے کر۔ پاسٹرز کو بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا۔ میں کل بچوں سے بات کر رہا تھا کہ گھر کے معاملات، چرچ کے معاملے، اپنی فیملی اور بندے کے سامنے پرسنلی بھی، جب آپ کے پاس آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو، آپ کے پاس نہ ہو، انسان سب سے زیادہ پریشان اس وقت ہوتا ہے۔ میں کیا پادری کو لوگوں کو دیکھ کے پادری کو 4-4 5-5 جگہ دو، اور اگر وہ بیچارہ کچھ نہ بھی کرے، کچھ بھی نہیں دے، ایویں گلا کرنے والے کہیں جاتے ہو، انہیں ایویں کر دیتا، انہیں ایویں کر دیتا، اور سم ٹائمز تو آپ کے منہ پر بھی لوگ کہتے ہیں پادری صاحب تسی جھوٹے ہو۔ سو کہنے کا مقصد پادری کو بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ اگر اسی ہر کسی دے گل کا جواب یا ہر کسی نہ لڑن لگ بھی ہے تو پھر ہم خدا کا کام نہیں کر سکتے۔ تو جو میں بات یہ کرنے والا ہوں، انسان ایموشنل ہے، انسان کے ایموشنز کدی کدی ایموشنز اینے ساڈے تے ہیوی ہو جاتے ہیں کہ سانوں سمجھ نہیں آتی اسی کرنا کی، اور اسی جدوں کام کر لینے ہیں اینڈ تے جدوں غلط ہو جاتا نا پھر یار میں تے غلطی کر۔ سو کام غلط ہونے سے پہلے سنیں، یہ ایک چھوٹی سی بات ہے جو حکمت کی ہے، جو بائبل بیان کرتی ہے۔ کام غلط ہونے سے پہلے ہی اس کے بارے میں سوچنا شروع کر کہ یار اگر میں یہ کام کروں گا، آگل کروں گا، اس کا رزلٹ کیا نکلے۔ جب آپ اس کے بارے میں سوچیں گے نا، آپ کبھی بھی غلط کام نہیں کر پائیں گے، آپ سے کبھی بھی غلط کام نہیں ہوگا۔ آپ غلط کام کرنے کی بھی کوشش کریں گے، اگر آپ اس کو مائنڈ میں لے ہی جاتے ہیں نا، شاید جو آپ کو کسی کے بارے میں آ کر بتا رہا ہے وہ آپ کو جھوٹ بتا رہا ہے، آپ اس کے ساتھ جا کے کلیئر کریں جس کے بارے میں وہ بتا رہا ہے۔ یہاں پر کتنے ذہن بیٹھے ہیں؟ میرا خیال ہے یہ 100 سے زیادہ لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، اور اگر 100 ذہنوں کو کس نے چلانا ہے؟ ایک بندے نے، وہ کون ہے جی؟ پاسٹر ہے۔ اگر میں ہی ادھر کھڑا ہو گیا، میں کہوں شاید یہ داؤد نے ایلی کہنے دیا، روہت ایلی کہنے دیا، انہاں دے نال نہ گیا کرا، تیرے یاد دے پر تیرے بنے کر دے پچھوں تیرے خلاف ہے گلاں دا، تو کیا ہوگا؟ یہ آپس میں لڑے گے، ان کی فائٹ ہوگی آپس میں، یہ دوست بھی نہیں رہیں گے، یہ لڑیں گے بھی، اور چرچ بھی خراب ہوگا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کبھی آپ کو کوئی کسی کے بارے میں بتاتا ہے، آپ پہلے خود سوچیں، دعا کریں اس بات کے، اور کوشش کریں جو کام غلط ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے خدا کی حضوری میں لے کر۔ میں اگر میرے سے بھی کوئی غلطی، میں فرشتہ نہیں ہوں، میں انسان ہوں، آپ جیسا ہی، میرے بھی جذبات ہیں، ایموشنز ہیں، اور میں بڑا ہی انگلش کا ایک لفظ ہے سٹبن، اس کو کہتے ہیں بڑا ہی اڑب تے بھڑا بندہ۔ میں ویسا تھا، خدا ہر روز بدل رہا ہے، مجھے بدل رہا ہے خدا، اور میں شکر گزار ہوں خدا کا، خدا ہر کسی کی لائف کو چینج کرتا ہے۔ کوشش تو کریں، آپ کوشش کریں، اور بائبل کہتے ہیں کوشش کرنے میں سستی نہ کریں۔ ہم سے ہو جاتی ہیں غلطیاں، لیکن انسان ہے، کیا کریں، ہو جاتا ہے انسان۔ کوشش تو کرنی چاہیے کہ یار میں نے آج غلط کام کیا ہے، نیکسٹ ٹائم میں نہ کروں۔ اگر یہ میرے سے ہو گیا، میں کوشش کروں نیکسٹ اس بات کو